وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين. ہر سوالی جہاں اپنی جھولی بھرے اس در مصطفیٰ کی صدا خیر ہو. ہر سوالی جہاں اپنی جھولی بھرے اس در مصطفیٰ کی صدا خیر ہو. ان کی چوکھٹ سے اٹھ کے نہ جاؤں کہیں ان کے در کے گدا کی صدا خیر ہو. اور ہجر میں بھی تڑپنے کا ہے ایک مزہ لیکن ان سے نہ رکھے خدا اب جدا. ہجر میں بھی تڑپنے کا ہے ایک مزہ لیکن ان سے نہ رکھے خدا اب جدا. ان کا پیغام لائے مدینے سے جو ایسی ٹھنڈی ہوا کی صدا خیر ہو. ان کی چوکھٹ سے اٹھ کے نہ جاؤں کہیں ان کے در کے گدا کی صدا خیر ہو. ہر سوالی جہاں اپنی جھولی بھرے اس در مصطفیٰ کی صدا خیر ہو. انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے اور اس ذات کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک گھر میں اپنے ذکر کے لیے اپنی یاد کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، جس طرح اس کائنات عالمی کو روشنی دینے کے لیے اللہ کریم نے سورج کا اہتمام فرمایا ہے کہ سورج
اپنے مقام پہ روشنی کی خیرات تقسیم کر رہا ہے اور سارا جہان اس کی روشنی سے منور ہو رہا ہے اور اس کے نور سے ہدایت اور دنیا کے منافع حاصل کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چاند کی نعمت عطا فرمائی، جب وہ چمکتا ہے تو ہر طرف نور بکھیرتا ہے اور کٹا ٹوٹ اندھیرے میں بھی انسان کو اپنی منزل کا تعین ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ اسی طرح میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جو دین اسلام، جو دین فطرت انبیاء اور رسول کے ذریعے اس کائنات میں پہنچا ہے، اور میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اس کائنات کو نصیب ہوا ہے، اس میں مسجد کا مقام ایسے ہی ہے جیسے دن کے وقت سورج کا مقام ہے۔ اس دین میں مسجد کا مقام ایسے ہی ہے جیسے رات کے گٹا ٹوٹ اندھیرے میں 14ویں کے چاند کی حیثیت ہے۔ اب 14ویں کا چاند بھی اپنے انوار تقسیم کر رہا ہے، دن کے وقت سورج بھی اپنے انوار تقسیم کر رہا ہے۔ اب جس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو جتنی طلب اور خواہش ہوتی ہے، وہ اس نور سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں اسلام کا جو مرکز قرار دیا گیا ہے وہ مسجد کو قرار دیا گیا ہے۔ مسجد ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی درسگاہ کے طور پہ اسلام نے پیش کی ہے کہ جہاں سے صرف نماز کی ادائیگی کا درس نہیں ملتا، جہاں سے فقط روزہ رکھنے کا پیغام نہیں پہنچتا، جہاں سے فقط آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں پہنچتا، جہاں سے فقط آپ کو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے طریقے نہیں سکھائے جاتے، جہاں سے آپ کو اسلام جیسا وہ خوبصورت دین ملتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ انسان کے لڑکپن کا دور ہو، اس کے جوانی کا دور ہو، اس کے بڑھاپے کا دور ہو یا اس کے بچپن کا دور ہو، اسلام ہمیں ہر زندگی کے ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ اسلام کے ماضی کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی تھی مسجد سے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں تو مسجد پہلے ہی موجود تھی، بیت اللہ شریف پہلے موجود تھا، مسجد حرام وہاں پہ پہلے موجود تھی، وہاں مسجد بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے حضور نے جہاں قیام فرمایا، وہاں قیام کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد ہے۔ اور وہ کون سی مسجد ہے؟ اس کو آج بھی مسجد قباء کہتے ہیں۔ جو حاجی ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اس مسجد کی زیارت کر کے آئے ہیں، اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے حضور نے ڈیرا لگایا اور وہاں پہ سب سے پہلے نماز جمعہ ادا فرمائی گئی۔ پھر وہاں سے حضور علیہ السلام اپنی منزل کی طرف پہنچتے ہیں، مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، وہ یثرب کا شہر جسے آج یثرب بھی کہنا بے ادبی بنتی ہے، جو بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، آج وہی یثرب مدینہ منورہ بنتا ہے، جس سہانی گڑھی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ کے لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدم چومتا ہے تو وہی مدینہ منورہ بن جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلے حضور نے قیام کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے وہ مسجد ہے، اور اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے اور وہاں حضور
درمیان کیا ہے؟ وہاں پہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ اس زمین کا ٹکڑا نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ مسجد نبوی کہ جب دور سے بندے کو اس کے مینار نظر آتے ہیں اور سبز گنبد نظر آتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ اپنے دل میں اپنے آقا کی محبت کو بسا کے جب اس مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے آج سے 1450 سال پہلے کا وہ دور یاد آتا ہے۔ اگر اس نے تاریخ و سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہو تو دیکھتے ہیں جب اس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جب اس مسجد کی بنیاد کا اعلان کیا جا رہا تھا تو میرے آقا فرما رہے تھے لوگوں کسی نے جنت کمانی ہو تو مسجد کی بنیاد میں حصہ ڈالو۔ اب میرے آقا خود بھی مسجد کی بنیادوں میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، بڑی بڑی سدھیں تھی جن کو اٹھانا مشکل تھا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، اور جب آمنہ کے لال کی باری آتی تھی حضور دو دو پتھر اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا میں اجر کا مستحق نہیں ہوں؟ کیا میں بھی اجر نہ کماؤں؟ اس مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی بندہ آج یہاں یہ مسجد جس بندے نے بنوائی ہے، جس نے جگہ عطیہ کیا ہے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کے بدلے میں 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہی نماز اگر آپ مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ایک نماز ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وجہ کیا ہے؟ سجدہ آپ نے یہاں بھی کرنا ہے، سجدہ آپ نے وہاں بھی کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فقط مسجد ہے اور وہ مسجد نبوی ہے۔ وہ مسجد نبوی ہے، وہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، وہاں پہ میرے مصطفیٰ نے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکائی ہے۔ ارے وہ مسجد ہے جہاں کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کچی مسجد تھی، جب بارش ہوتی تھی تو ٹپ ٹپ پانی برسنے لگتا تھا اور کچا فرش کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے پیچھے کئی نمازیں اس کیفیت میں پڑھی ہیں کہ کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ آج اس مسجد میں رنگ برنگ قالین ہونے کے باوجود بھی ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ صحابہ کرام کا دور بھی تو یاد کریں نا کہ جب بارش برس رہی ہوتی تھی، کیچڑ ہوتا تھا اور نیچے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے تھے، ان کنکروں کے اوپر اور اس کیچڑ کے اوپر صحابہ کرام سجدے کیا کرتے تھے۔ سجدے تو ان لوگوں کے تھے۔ اللہ کریم ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام کا سب سے بڑا جو مرکز ہے، جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹتی ہیں، جہاں سے لوگوں کو اسلام کا نور نصیب ہوتا ہے، جہاں سے لوگوں کی قسمت بدلنے کا سامان ہوتا ہے، وہ مرکز جسے اسلام مسجد کا نام دیتا ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارا مرکز تھا، جو ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے ہمیں ہر نور ملتا تھا، آج وہی ویران ہوتے نظر آتے ہیں۔ آج وہی ہمیں اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر مسجدوں کی کیفیت یہ بن گئی، ایک امام صاحب ہوتے ہیں، ایک مقتدی یا دو مقتدی ہوتے ہیں، چند مقتدی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ماضی کے جھڑکوں میں جان کے دیکھیں نا، آپ کی مسجدیں اس طرح بھری ہوئی ہوا کرتی تھی جس طرح آج آپ کے بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اکثر دکانیں بند ہیں، لیکن پھر بھی اگر ابھی آپ بازار چلے جائیں تو آپ کو بازار کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج جمعہ المبارک کا دن ہونے کے باوجود، اللہ کا واضح فرمان ہونے کے باوجود بھی آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو سوائے چند بزرگوں کے، چند باپوں کے، آپ کو مسجد میں جوان بہت کم نظر آئیں گے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی اور پھر انجام یہ ہوا کہ ہماری طرف دین نے بھی پشت کر دی۔
وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو مسجد ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں حضور صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو جہاں میلے لگتے تھے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں جا کے بھی حضور لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، وہاں جا کے بھی لوگوں کو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا، جب اسلام پاورفل ہو گیا، جب اسلام کو طاقت مل گئی، جب اسلام کو دنیا پہ غلبہ نصیب ہو گیا، پھر اسلام کہاں سے نکلتا تھا؟ اگر مسلمانوں کا لشکر بھی نکلتا تھا تو وہ مسجد نبوی سے نکلتا تھا۔ مسلمانوں کو ہدایات جاری ہوتی تھی تو مسجد نبوی سے جاری ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے فیصلے ہوتے تھے مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ میرے آقا صحابہ کو دین سکھاتے تھے تو مسجد نبوی میں سکھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا شوق اتنا تھا مسجد میں آنے کا، ہمارا شوق تو اللہ کریم معاف فرمائے بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو ہمیں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ اس قدر شوق سے مسجد میں آتے تھے کہ اگر کوئی چھت کے اوپر کھڑا ہوتا تھا تو چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دیتا تھا، اس سرعت کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ مسجد کی طرف آتے تھے۔ اللہ کریم ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد بنانا یہ بڑے اجر کا کام ہے۔ اس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا۔ حدیث کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ من بنا مسجدا قدر محفظ قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ، جس نے قطعات کہتے ہیں عام طور پہ، یہ کالی کاغذ جسے ہم کہتے ہیں، سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اکثر ککروں کے اوپر اس نے چھوٹا سا گھونسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا گھونسلہ ہے، اور بعد میں اس کو تتر بھی کہا ہے کہ تتر کے گھونسلے جتنا، تو جتنا بھی ہو، اگر یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس نے اتنی مسجد بنائی، اب اتنی مسجد ہوتی تو نہیں ہے، لیکن یہ مثال دی گئی کہ جس نے مسجد میں اتنا سا حصہ ڈالا، کاٹ کے گھونسلے جتنا اگر کسی نے حصہ ڈالا تو اللہ اس کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنۃ، اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ کتنا اجر ہے؟ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنۃ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی۔ اب یہاں حد قائم نہیں کی گئی کہ وہ 10 مرلے میں بناتا ہے، کنال میں بناتا ہے، قلعے میں بناتا ہے، بگے میں بناتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ مربع میں بنا دیتا ہے، یا فقط حکم ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو قیامت والے دن جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ جملے سننے میں، غور و فکر کرنے میں بڑے عظیم ہیں۔ یہاں اس بندے کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تو میرا گھر بنا، میں تجھے جنت بھی عطا کروں گا۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ جنت۔ دوسرا وعدہ پھر جنت کے عام درجے میں نہیں، فرمایا اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے۔ اور محل یہ عزت کی نشانی ہے۔ اللہ نے اس بندے کو یہ بشارت دی ہے کہ تو نے دنیا میں میرے دین کی خاطر میری رضا کے لیے مسجد بنائی تھی، اب جنت میں تجھے اپنی رضا سے محل عطا فرماؤں گا۔ اب اگر مسجد بنانے والے کا یہ مقام ہے، یہ توجہ سے جملے سنیے گا، مسجد بنانے والے کا اگر یہ مقام ہے تو مسجد کو آباد کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ مسجد کو آباد کرنے والے کا مقام اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے فقط، نمازی کو قیامت والے دن یہ انعام ملے گا کہ جب ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی تو ایمان والا جو نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا، وضو کرنے والا، اس کو ساری دنیا میں ممتاز حیثیت یہ حاصل ہوگی کہ اس کے اعضائے سجدہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ نمازی ہے۔ اگر فقط نماز
والے مؤذن کا مقام کیا ہے کہ اس دن جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو مؤذنین کو بلایا جائے گا اور حضرت بلال کی قیادت میں مؤذن سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن مؤذنوں کی گردنیں بلند کر دی جائیں گی، باقی تمام مخلوق سے ان کے سر بلند ہوں گے اور دور سے لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں اذان دیا کرتے تھے۔ اور اذان دینا، نماز پڑھنا یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہو، پریشانیاں ہوں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی بندہ یہ شکایت لے کے آتا تھا نا تو آپ اسے جھاڑو عطا فرماتے تھے اور کہتے تھے اگر تیرے گھر میں پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، تو پریشان ہے، تو جا یہ جھاڑو لے جا اور مسجد میں جھاڑو دیا کر، مسجد میں جھاڑو دیا کر، مسجد میں جھاڑو دیتا جائے گا، اللہ تیری پریشانیاں دور کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ مقام بڑا عظیم مقام ہے جسے ہم معمولی اور بڑا غیر فطری طور پہ سمجھ لیتے ہیں اور بڑی اس کی حقارت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑھیا مائی تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، حضور اس کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتے تھے اس کے، اور ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، مسجد کی صفائی کرنے کے لیے نہ آ سکی، حضور نے صحابہ کو فرمایا کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وہ بیمار ہے۔ اب حضور کی نگاہ کرم پہلی اس کے اوپر کرم نوازی ہے کہ حضور کو وہ اپنی نگاہ، حضور اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اس کو یاد فرمایا۔ اب صحابہ نے عرض کیا اللہ وہ بیمار ہے، حضور ان کے گھر تشریف لے کے صحابہ کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے، وہ کتنی خوش بخت مائی ہے جس کے گھر حضور خود چل کے آ رہے ہیں۔ اب اس کا کوئی اور ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے حضور اس کے گھر میں آ رہے ہیں، فقط ایک عمل ہے اس بڑھیا کا، وہ کون سا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں نوکری کرتی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتی ہے۔ اب حضور اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ پھر جب اس کا وصال ہوا نا تو رات کے وقت وصال ہوا، قبیلے خاندان والوں نے رات ہی میں عورت کا جنازہ رات ہی میں اٹھایا جائے تو پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس وقت یہ اعلان تو نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں اعلان ہوتے ہیں، جو 4 بندے مسلمان وہاں پہ شامل ہو جاتے جنازہ پڑھ دیا جاتا، تو اس محلے والوں نے اس بڑھیا کا جنازہ پڑھ دیا، دفن کر دی۔ صبح ہوئی، حضور نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے، رات کو اس کا جنازہ بھی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں؟ اب جنازہ فرض کفایہ ہے، 4 بندے ادا کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب حضور اس عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اس عورت کی خوش بختی ہے کہ حضور کے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اس عورت کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ یہ کتنے مقدر کی بات ہے کہ حضور فرماتے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، رات کا وقت آپ آرام فرما ہوں گے، ہم نے اس لیے گوارا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے اس کے قبر کے پاس لے چلو۔ صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ ہیں، اس بڑھیا کی قبر پہ پہنچتے ہیں، اور حکم شرع یہ ہے کہ جب ولی جنازہ پڑھ دے، ولی سے مراد اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے جو پیچھے اس کا خاندان کا وارث ہے، اگر وہ جنازہ ادا کر لے تو اس کے بعد دوبارہ جنازہ پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن حضور تو مختار کل ہیں، ان کے اوپر تو یہ قیود نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے نا تو حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھوں۔ اس بڑھیا کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے حضور میں صحابہ کی ابتدا، صحابہ مقتدی ہیں، حضور کی ابتدا میں صحابہ نے نماز جنازہ اس عورت کی ادا کی۔ اب مجھے بتائیں اگر کوئی مسجد کی صفائی کرے اور اللہ رسول کی نظر میں اس کا اتنا مقام ہے تو جو مسجد کی خدمت کرے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ تو پھر بتائیں مسجد بنانے والے اور مسجد کو آباد کرنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں حدیث طیبہ میں ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ لوگ جو اکثر وقت مسجد میں گزارتے ہیں اور مسجد میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں وہ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک خیمے کو
مضبوط کرنے کے لیے اس کے ارد گرد میخیں، جسے پنجابی میں آپ قلعے کہتے ہیں، فرمایا وہ مسجد کے قلعے ہیں، مسجد کی میخیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا گھر آباد ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے گھر کو آباد کریں اللہ ان کو آباد نہیں کرے گا؟ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا دینے میں پہنچ جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، تو اس وقت ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہوگا جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجد سے جڑے رہتے ہیں، ایک نماز ادا کرتے ہیں تو دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس بات میں سب سے زیادہ جس بات کا جو حقدار ہے وہ مؤذن ہی ہوتا ہے آج کے دور میں، اسی کو فکر ہوتی ہے کہ ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی اذان بھی میں نے وقت پہ آ کے دینی ہے، یا اس کے بعد دوسرا درجہ امام کا ہوتا ہے جس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے نماز ظہر ادا کی ہے تو میں نے نماز عصر پہ بھی پہنچنا ہے، نماز مغرب۔ تو جن لوگوں کے دل مسجد کی طرف کھینچے رہتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے جس کو مسجد کے ساتھ محبت نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اور اب یہ بھی یاد رکھیں دین اسلام کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ دین اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ ادب ہے۔ دین اسلام میں اللہ کی ہر نشانی کا ادب کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، اور جس کے دل میں جتنا اللہ سے محبت اور اس کا خوف ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ با ادب ہوگا۔ یہ با ادب کی نشانی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ اللہ کی ہر نشانی کی عزت کرتا ہے۔ اور عزت کیا ہے؟ اس کا احترام، اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ اب مسجد کا احترام کیا ہے؟ مسجد کا ادب کیا ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو طہارت کر کے آئیں۔ یہ آج کے دور میں مسجد میں غسل خانے بننے کا اور یہ بات بننے کا رواج بنا، پرانے دور میں نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے آتے تھے، اپنے گھر سے وضو کر کے آتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک قبیلہ تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی اصلی جگہ چھوڑ کے مسجد کے قریب کسی جگہ پہ ہم مقام بنا لیں تاکہ مسجد میں آنے میں جلدی ہو جائے۔ حضور کے پاس آئے یہ عرض گزار بن کر کہ ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم وہی رہو، جتنے قدم زیادہ چل کے آؤ گے اتنی تمہیں نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ اور جو بندہ دور سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو حدیث طیبہ میں آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور جتنے قدم زیادہ چل کے آئے گا اتنی نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی اور اتنے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مسجدوں کے گوانڈی ہیں، مسجدوں کے ہمسائے ہیں، ان کو ایک وعید بھی ہے، ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو جو خدا کے ہمسائے ہو، لیکن اگر خدا کے ہمسائے ہونے کے باوجود بھی تم نے مسجد کا حق ادا نہ کیا تو پھر تم سے برا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بڑی سخت وعید ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں اور مسجد میں داخل نہیں کرتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ یہاں تک آیا ہے کہ مسجد کی دیواریں ان کے لیے بد دعا کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو مسجد کے قرب و جوار میں حرام افعال کرتے ہیں، مثلا یہ مسجد کے دیوار کے باہر کوئی اگر گانے لگا دیتا ہے، مسجد کے باہر اگر کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، مسجد کے باہر اگر کوئی شور و غل کر رہا ہوتا ہے، ہاں وہ نماز کا وقت ہے یا نماز کا وقت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ جی نماز کا وقت تو گزر چکا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو، مسجد کے قریب کھڑے ہو کے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی لازم آئے۔ یہ اگر کوئی بندہ بے ادبی کرے گا مسجد کو حقیر سمجھتے ہوئے یا مسجد کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی حق
یاد رکھیں ایسا بھی ہوتا ہے ایک عمل بے ادبی کا آپ کے سارے نیک اعمال کے اوپر پانی پھیر دے. تو مسجد کا ادب سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی لیے کسی مقام پہ یہ حکم نہیں آیا کہ خذوا زینتکم، خوب سج دج کرو. سادگی 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 سادگی، قناعت قناعت قناعت. لیکن حکم آیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم سجدہ کرنے کے لیے آؤ، جب بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلو، خوب سنور کے آؤ. اب وہ بناؤ سنگار یہ نہیں کہ آپ ریشمی لباس پہن کے، زرق برق لباس پہن کے، جبہ و دستار پہن کے آؤ. جبے کا اپنا مقام، سنت مصطفیٰ کے مطابق دستار ہو تو اپنا مقام ہے، لیکن اس زینت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، تمہارا باطن بھی پاک ہو، تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، اور تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب حدیث طیبہ میں یہاں تک آیا ہے کہ کوئی بندہ بھی، یہ دو سبزیاں ہیں یہ حرام نہیں ہیں، تھوم گنڈا، پیاز اور لہسن یہ حرام نہیں ہے، لیکن حکم شرع کیا ہے؟ کچا کھا کے مسجد کی طرف نہ آؤ، کیونکہ اس کے کھانے سے منہ میں بو پیدا ہوتی